بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے میں حقیقت ٹی وی والوں کے اور علی محمد خان کے بھی عقیدے کے اندر جو خرابی ہے اس کی میں نشاندہی کر چکا ہوں۔ علی محمد خان بہت مشہور ہوئے ہیں، جو انہوں نے اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی، اکیلے جب رہ گئے تھے، باقی سارے لوگ اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے اکیلے تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے ان کو بڑی پذیرائی ملی۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، اللہ کے بندوں کے عقیدے کے اندر شدید قسم کی غلطی ہے عقیدے کے اندر۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو یہ ان کا انٹرویو جو حقیقت ٹی وی والوں نے لیا ہے وہ آپ سنیں، خود اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید میں اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ ہماری پاک فوج ہے جس کی پیشن گوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ پاک فوج ہے، کوئی اور فوج نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ 27 رمضان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پہ ان کی روحانی فیض سے ملا، جس طرح ڈاکٹر اسرار مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے، اور جس طرح اشفاق احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے، میں نے اٹک جلسے میں بھی اس دن یہ بات کی کہ اشفاق صاحب کہتے تھے کہ دیکھو اس پاکستان کی قدر کر لو، یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، تو ہم تو اسی مٹی کے بنے ہیں، مر جائیں گے۔ یہ ہے ان کا وہ مشرکانہ عقیدہ کہ پاکستان جو بنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بنا ہے، ان کی رحمت سے بنا ہے، اور دلیل دے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چونکہ یہی کہا کرتے تھے۔ بھئی اگر ڈاکٹر اسرار نے شرک کہا ہے، اس کا بھی عقیدہ خراب تھا، تو تم ڈاکٹر اسرار کی بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بھر دے کہ کوئی زمین اور آسمان کے اندر غیب نہیں جانتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہوئی ہے جو تمہیں پاکستان ملا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی دین نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے تمہارے اوپر۔ یہ اور بات کہ جس طرح ان کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا ہے، اس طرح ان کو بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا تھا۔ تو یہ بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے، بہت بڑی عقیدے کی خرابی ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اور اللہ کے بندوں، ایسے بندے کس طرح مدینہ ریاست بنائیں گے؟ کوئی مزار کے سامنے جا کے سجدہ، ان کا لیڈر میرا کہتا میرا لیڈر میرا لیڈر، وہ آپ کا لیڈر شرک کرتا ہے، اس کے اندر شرک ہے۔ ہاں جو خوبی ہے وہ خوبی ہے، ٹھیک ہے، جرت والا ہے، بہادر ہے، بہت انتھک محنت کرنے والا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اور کیا نام ہے، قوم کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے لیے تو ابھی ایمان خالص کرنا باقی ہے۔ اللہ کے لیے وہ کیا کام کرے گا جس کا ایمان ہی مشرکانہ ہو؟ تو یہ بہت بڑا افسوس کا ایک مقام ہے، اور اس ایک بات کے اندر ان سب کے عقیدے سامنے آ گئے۔ حقیقت ٹی وی والے بھی کتنے جوش و جذبے سے بولتے ہیں اور اچھا زبردست تجزیہ کرتے ہیں، لیکن جب ایمان عقیدے کی بات آتی ہے تو ان کو ایسے بکری بن جاتے ہیں، ایسے لومڑی بن جاتے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے ایمان عقیدے کا، توحید کا کوئی احساس ہی نہیں ہے ان کو، شرک کا کوئی ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی گالی دی ہے انہوں نے اللہ کو، شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو یہ جو علی محمد خان صاحب اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ اگر ان کی موت آ گئی تو بھول جاؤ کہ مرنے کے بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھوں گا، صحابہ کرام کے پاس بیٹھوں گا، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے، یہ شرک کی وجہ سے۔ ان کا تو خیر تعلق بھی میرے خیال میں ایسے ہی لوگوں سے ہے جو علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، پھر یہ 10 محرم کے جلوس نکالتے ہیں۔ یہ سب کچھ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ چادریں یہ چڑھائیں، عرس اور میلے یہ کریں۔ علی محمد نے کبھی آواز کھولی ہے یہ چادریں چڑھانا شرک ہے، مزار بنانا شرک ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگانا شرک ہے؟ کبھی عمران خان کے منہ سے یہ آواز نکل سکتی ہے؟ کبھی حقیقت ٹی وی والے کے سامنے منہ سے یہ آواز نکل سکتی ہے؟ تو اللہ کے بندوں کس کو فریب دے رہے ہو؟ یہ بہت بڑی بات ہے جس کی میں نشاندہی آپ کو کر رہا ہوں۔ بالکل اگر آپ نے ایمان خالص نہ کیا، توحید کی طرف نہ آئے، ایمان کو درست نہ کیا، اسی طرح فرقوں کے اندر یہ قوم بٹی رہی اور تم چپ رہے، دانشور چپ رہتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ ایمان کا خون ہوتا ہے، یہ دانشور چپ رہتا ہے، ہائے رے اللہ یہ دیوانہ جو کافر کو کافر کہتا ہے۔ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو، کفر و شرک کے انبار لگا دیں، ہمارے مالک کی کبریائی کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کریں، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار کریں،
تو اس کے بعد ان کو کچھ نہ کہو جی، یہ لیڈر ہیں، یہ اسی طرح کے لیڈر ہیں جس طرح پہلے لیڈر آئے تھے. اس قوم کو وہ لیڈر ملا ہی نہیں ہے ایمان خالص والا، توحید والا. ایمان خالص کے ساتھ کسی نے اس قوم کو رہنمائی کرنے کی کوشش کی نہیں، اور صحیح معنوں میں یہ قوم نہیں چاہتی ہے کہ ایمان خالص کی طرف آ جائے. یقین کیجئے سارے بڑے ان کے شرک کے اندر شرابور ہیں. اور بہرحال میرا کام تھا بتانا. میں کوئی مولوی یا پیر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہی ہوں. میرے اندر آپ کی خیر خواہی ہے، اور آپ بالکل جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، اور جہنم منہ کھولے آپ کا انتظار کر رہی ہے. جو مر گئے وہ مر گئے، جو واپس جو بھی جائیں گے وہ سیدھے جہنم کے اندر جائیں گے اسی شرک کے اوپر. جمہوریت کا یہ نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے. تو جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے لیے آپ اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، اپنی جان کی قربانی دے دیں گے، تو آپ جنت کیسے جائیں گے؟ آپ تو جمہوریت کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی جمہوریت کے راستے میں شہید ہوئی ہے، بے نظیر ہوئی ہے، اور ادھر اندرا گاندھی ہوئی ہے، بھٹو ہوا ہے. تو یہ جمہوریت کے راستے کے، شیطانی راستے کے شہید ہیں، اللہ کے راستے کے شہید نہیں ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے صحیح بالکل دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں. میں آپ کا بھائی ہوں، میں فوجی افسر ہوں. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نے 4 سال ٹریننگ کی ہے. JCB 9 کورس تھا میرا، اور 70th PNG میں لانگ کورس. پھر 7 پنجاب ریجمنٹ ہے میری، PA نمبر 23232 یہ ہے میرا. اور میں نے یہی بات اپنی فوج کے اندر بھی اٹھائی تھی، اپنی یونٹ کے اندر اٹھائی تھی. اب بھی ان کو یہی کہتا رہتا ہوں اپنے ویڈیوز کے اندر کہ دیکھو ایمان کو تازہ کرو، ایمان کو یعنی درست کرو. پہلے تازہ تو وہ ہوتا ہے جو پہلے سے چیز کوئی موجود ہو. پہلے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر کہ اللہ اکیلا ہے، وہ داتا ہے، باٹی والا داتا نہیں ہے. وہ دستگیر ہے، عبد القادر جیلانی دستگیر نہیں ہے. وہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہیں. اور پاکستان خالص اللہ کی رحمت اور فضل و کرم اور اللہ کے فیض سے مرز وجود میں آیا ہے. اور جس کسی نے کہا ہے، یہ جو سبز ٹوپی والے آتے ہیں، سرخ ٹوپی والے زائد صاحب، وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، ان کا بھی یہی مشرکانہ عقیدہ. اور جتنے اور ہیں سارے اسی شرک کی گولی اس قوم کو شرک کی انجیکشن دیتے ہیں کہ سوتے رہو اور جہنم کے آگ کے اندر تمہاری جا کے آنکھ کھلے. تو اللہ کے بندو، شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، تب تمہاری جان بچے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب بھائیوں کو اس کو پازیٹیولی لو. میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، یقین کیجیے. اور اگر بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں بات مانو گے تو یاد رکھنا جہنم کی آگ کے اندر آپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو جلنا پڑے گا. پوری اپنی کابینہ کے ساتھ، پورے اپنے سسٹم کے ساتھ. اپنے محمود قریشی بھی وہیں ہوں گے اور دوسرے بھی وہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے عقیدے کے اندر بھی شرک. یہ بھی پیر صاحب ہیں، بہت گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جس طرح 5 لاکھ کی دستی ان کو پکڑا رہے تھے زرداری صاحب. وہ منظر بھی میں نے دیکھے ہیں. اور یہ تو خالص مجاور لوگ ہیں. یہ مجاوروں کو ساتھ لے کے آپ مدینہ ریاست بنا دیں گے. یہ مدینہ ریاست نہیں ہوگی، یہ شرک اور کفر کا گڑھ بنا دیں گے آپ اس کو. اصل میں آپ کو 25 سال پہلے کوئی صوفی ٹکرا ہے جس نے آپ کے عقیدے کے اندر خرابی لے آیا ہے اور آپ کی مت مار دیا اس نے. تو یہ معاملہ ہے. ایمان عقیدے کی بات کرو، اللہ کے بندو توحید کی بات کرو. اور توحید کی بات اٹھ رہی ہے، یاد رکھنا. یہ جو تبدیلی آئے گی نا پاکستان کے اندر، یہ خالص اس دعوت کی وجہ سے آئے گی، توحید کی وجہ سے آئے گی. تمہارے نہ مشرکانہ جمہوری نظام کی وجہ سے آئے گی، نہ یہ نوٹوں کے ذریعے آئے گی، اور نہ کسی اور وجہ سے آئے گی. یہ توحید کی دعوت اٹھے گی. یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ان کی یہ دعوت ہے، ان کا یہ انداز ہے. اور یہ اللہ کا حکم تھا. مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھائی تھی انہوں نے، کوئی اور مسئلے نہیں اٹھائے تھے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق بنے، کیا الیکشن ہوئے تھے وہاں؟ پھر عمر بن خطاب کس طرح آئے تھے؟ الیکشن ہوئے تھے پوری عوام کے اندر. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کیسے منتخب کیا گیا تھا؟ نہیں جانتے ہو؟ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ نے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اپنے دنیاوی مفادات سمیٹنے میں لگے ہوئے. کوئی آپ کو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہے، کوئی آپ کو اللہ کے دین کا لحاظ نہیں ہے، کوئی اللہ کا وقار نہیں ہے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر. یہ جو اللہ کی باتیں آپ اس طریقے سے امر بالمعروف، اور یہ آپ کی مجبوری ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. یاد رکھنا دنیا والے متاثر ہو جائیں گے لیکن اللہ متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ شرک کا دشمن ہے. اللہ ایمان مانگتا ہے، تم نے شرک کو پیش کیا ہے. تو توبہ کرو. یہ جو آپ نے یہ فکرے بولے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے فیض کی وجہ سے ہوا ہے، یا ڈاکٹر اسرار نے کہا وہ تو جہنم میں جا چکا، نہیں واپس آ سکتا ہے اس شرک کی وجہ سے. وحدت الوجود کے شرک میں بھی وہ مبتلا تھا. اور یہ حقیقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، بالکل حقیقت ہے. اس کو بالکل ہانکے پکارے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں اس بات کو بیان کر سکتا ہوں.
کیونکہ مجھے اللہ کی کتاب کے اوپر یقین ہے، مجھے نبی علیہ السلام کی باتوں کے اوپر یقین ہے، صحابہ کرام کے انداز کے اوپر مجھے یقین ہے کہ انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو ایمان خالص کی طرف پھیر دے اس کا رخ، اور پاکستان انشاءاللہ قیادت کرے گا۔ بالکل لیڈرشپ یہاں سے نکل رہی ہے، اور یہ باقی عرب یہ مارے گئے، یہ تو سارے تباہ و برباد ہو گئے، یہ تو مندر بنانے والے بادشاہوں کے بیچاری، ان کے عقیدے کے اندر بھی خرابیاں ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر صلاۃ والسلام پڑھو، روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ عبداللہ بن باز کا فتویٰ ہے، مشرکانہ فتویٰ انہوں نے دیا جھوٹی روایتوں کے ذریعے، اور ان اہل حدیثوں، سب اہل حدیثوں کا یہی عقیدہ ہے، دیوبندیوں کے یہی عقیدے ہیں، بریلویوں کے یہی عقیدے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اس شرک سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، ورنہ دنیا میں تمہاری ذلت اور خواری بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو وہ اور تمہارے اوپر ذلت بڑھا رہا ہے۔ تو ذلت رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، معافی مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، اپنے رب سے معافی مانگیں، اور پھر ایمان خالص کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، چونکہ آپ لوگ ڈسے ہوئے ہو، آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، بہت بڑی سازش ہوئی ہے، بہت بڑی سازش ہوئی ہے، سن لو، بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ ابلیس نے کی ہے۔ پہلے ابلیس نے سازش کی ہے، پھر اس نے مداخلت کی ہے۔ جب مداخلت کی ہے تو اپنے چیلوں کے ذریعے، جو جنات میں سے تھے اور جو انسانوں میں سے چیلے تھے اس کے ذریعے مداخلت کر کے اس نے اپنے آپ کے ایمان اور عقیدے کا جنازہ نکال دیا ہے، اور اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ آپ کے مشرکانہ عقیدے ہیں، اور آپ تو جنت کی باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے ساتھ میں جنت چلا جاؤں گا اور وہاں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھوں گا، نبی علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوں گی، اور جنت جاؤ گے تو ملاقاتیں ہوں گی نا۔ مالک فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی، اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ آگ کے اندر رہنا پڑے گا آپ کو اس شرک کی وجہ سے۔ چاہے صدر صاحب ہیں، ان کے بھی یہی ہے کہ صدر صاحب بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی علی رضی کو مشکل کشا مانتے ہیں، اور ان کے بھی اسی طرح کے عقیدے ہیں، چاہے وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے جناب ہمارے چیف جسٹس صاحب ہوں یا آرمی چیف صاحب ہوں، سب کے عقیدے کے اندر کسی کو ایمان عقیدے کی پرواہ نہیں ہے، نہ سمجھیں ان کو، یقین کیجیے بالکل سمجھ نہیں ہے۔ اللہ ان کو سمجھائے، اللہ ان کو دل کھول دے، اللہ میری بات ان کے دل کے اندر اتار دے، اور یہ ایمان خالص کے ساتھ پھر دنیا کو للکاریں، پھر دنیا کو دعوت دیں، پھر معاملہ ہوگا، پھر انشاءاللہ کشمکش ہوگی، پھر اللہ کے بندے آئیں گے، اور پھر وہ ذرا برابر ان کے اندر ذہنی مروبیت نہیں ہوں گی، پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب سود جو ہے یہ ہم کم کر رہے ہیں، کم نہیں ہوگا، خاتمہ ہوگا، اور پھر یہ جو قرضے ہیں تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، چٹکیوں میں۔ اتنا زبردست اسلام کا نظام ہے، اتنی زبردست پاور ہے کہ یہ ہفتے کے اندر 3 دنوں کے اندر آپ کے قرضے ختم، خلاص، اور اس کے بعد یہ کتنی کوشش کے بعد آپ لوگ ان کے یہ جتنے یہ چوروں ڈاکوؤں نے لوٹا تھا واپس لا سکے ہو؟ نہیں لا سکے ہو۔ جب اسلام کا نظام آئے گا دیکھنا کیسے واپس آئے گا، اور کس طرح اسلام اپنا راستہ ہموار کرتا ہے، اور کس طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا بدماش ڈھیر ہو جاتا ہے یہاں، کوئی اللہ کے سامنے مقابلے میں نہیں آ سکتا ہے۔ یہی بات ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالتے گئی تھی کہ لوگوں کان کھول کے یہ بات سنو، تم میں سب سے بڑا جو طاقت والا ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے، اور سب سے زیادہ جو تمہارا کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقت والا ہے، کیونکہ اسلام کے اصول ہیں، اسلام کے اصول طاقت والے کو گرائے گا اگر وہ بے اصولی کرتا ہے، اگر وہ بدمعاشی کرتا ہے، اور اسلام کے اصول کمزور کو اٹھائیں گے جب وہ ایمان خالص کے اوپر ہوتا ہے، حق کے اوپر ہوتا ہے، اسلام اس کو اٹھائے گا۔ وہ اسلام میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مدینہ ریاست ایسے نہیں بن گئی تھی، 13 سال مکہ کے اندر ماریں کھانا پڑی تھی، توحید کی دعوت دی گئی تھی، رد شرک ہوا تھا، ہجرتیں کرنا پڑی تھی، اور پھر جا کے میدان بدر، میدان احد، خندق، یہ سارے دور نبی علیہ السلام نے کم از کم 100 جنگیں لڑیں، اندازہ لگائیں، اور 74 جنگوں کے اندر تو بنفس نفیس اس میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے ہم امتی ہیں، تو پھر ان کا نام لے کے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا رسول اللہ، اس نبی کو جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور اللہ کے خوف سے کانپتے تھے، اس نبی کو آج اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کہیں کہتے ہیں نور میں نور اللہ کے نور میں سے نور جدا۔ یہ سارے صوفیوں کا یہ مشرکانہ عقیدہ رہا ہے،
اور یہ اعلیٰ حضرت اور خادم حسین رضوی اور طاہر القادری اور طارق جمیل سب کا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توبہ کی توفیق دے۔ سچی توبہ کرو گے مالک معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ سے پہلے موت آ گئی، بس کہانی ختم ہو گئی۔ پوری دنیا کے انسان تمہارا جنازہ پڑھیں، پوری دنیا کے مفتی تمہیں شہید کا لقب دیں، اور پوری دنیا کے پھول تمہاری قبر کے اوپر نچھاور کر دیے جائیں، تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، اور اتنی زبردست قسم کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ جنتیں اللہ نے اپنے مخلص مومن بندوں کے لیے بنائی ہیں، شرک کرنے والوں کا داخلہ بند ہے وہاں۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے۔ یہ جو پاکستان کی معاملہ، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، تمہارے اوپر سب سے بڑی سازش یہ ہوئی ہے کہ تمہیں شرک کر کے مشرک بنا دیا گیا ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ تمہیں غلاموں کے غلاموں کا غلام بنا دیا گیا ہے۔ تم غلام ہو، صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو۔ صحیح معنوں میں جو آزاد ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، شرک سے آزاد، کفر سے آزاد، ہر طرح کی جو ہے نا اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان خالص کی توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔